اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ خزانہ لوٹنا چاہتے ہو تو باقی کے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات یہ 3 کام ضرور کریں۔ لیلۃ القدر کی رات اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا کوئی بھی حاجت ہو پورا کروانا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات اگر آپ اپنی دنیا یا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والوں، جس گھر میں 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات یہ 3 کام کر لیا جائے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہے، نہ اعمال دیکھی جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات یہ پڑھ لے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عرصہ شروع ہوتا تھا اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور 5 راتوں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے اور لیلۃ القدر کی رات خاص کر کی کوشش کرتے کہ وہ رات بھر نماز پڑھیں، ہر وہ عمل کریں جو ہمارے اللہ کو پسند ہو۔ لیلۃ القدر کی رات ہی بہت ہی خاص عمل لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ 3 کام بالکل مت چھوڑنا۔ یہ 3 کام کرنے والے کو رب کریم اس کی حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آپ کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ کون جانے ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا ہے۔ آپ کو ان 5 راتوں میں چھوڑنا نہیں ہے۔ 5 راتوں میں آپ کو یہ عمل کرنی ہے۔ جب بھی ان 5 راتوں میں جو بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی بہت ہی عظمت والی رات ہوگی۔ 3 کام کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اگر پہاڑ بھی مانگے گا تو وہ دینے والی ذات ہے۔ رمضان کا یہ پاک رحمت اور برکت والا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عرصہ چل رہا ہے۔ کسی بھی قسمت پر اسے نہ چھوڑیں، کسی بھی قسمت پر اسے نہ چھوڑیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے موجود ہیں، غور سے سنیے وظیفے کا طریقہ۔ ایک بات بہت ہی خاص ہے، اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر رہے ہیں تو اب آپ اسکپ نہ کریں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ بہت کم سمے لگے گا آپ کو وظیفہ کرنے میں۔ جو آپ کو سالوں سال نہ مل سکا وہ آپ کو ان 5 طاق راتوں میں مل جائے گا۔ جن کی دعائیں پوری نہیں ہوتی ہو، جو بے شک لاچار ہو، جو مجبور ہے، میری دکھیاری بہنیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کتنی تعویذیں لے لی پر کام نہ بن رہا ہو، روزگار نہیں مل رہا، چلتا کاروبار بند ہو گیا ہو یا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، صحت یابی چاہتے ہوں، کسی کا اولاد نافرمان ہو یا کسی کی کوئی اولاد چاہتا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ان عمل کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بھی وظیفہ پورا ہونے سے پہلے ہی حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کوئی یہ 3
مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں تو ليلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں کے یا کامیابی کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ یہ 5 طاق راتوں کی قدر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عصروں میں صحابہ کو فرماتے، کمر کس لو، 5 طاق راتوں کو ضائع مت کرنا۔ ان 5 رات قسمت بنانے کی راتیں ہیں، آخرت سنوارنے کی راتیں ہیں، اپنی کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے، مشکل سے مشکل نجات کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ آزمائش میں ہے، کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج ان 5 راتوں کا عمل آپ کی ہر مشکلیں آسان ہوگی۔ ان 5 طاق راتوں میں آپ باوضو ہو کے تنہائی میں بیٹھو، گھر کے کسی بھی کونے میں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھتے رہیں، جب تک آپ کا دل اندر سے نہ کہے کہ ہم ایسا لگ رہا ہو جیسے کہ ہم اپنے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں، آپ کا دل ایسا کر رہا ہو کہ میری گناہ دھل رہا ہو، تب آپ یہ سمجھے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، معاف کر دی۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، پھر جو بھی خواہش ہو اسے خیال میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ کو 11 بار پڑھنی ہے۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ یاد رکھیے یہ آخری عشرہ ہے جو جہنم سے بچنے کا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج کوئی بھی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے گا اور اپنی گناہوں سے توبہ کر لے گا، ليلۃ القدر کی رات کی برکت سے قبولیت اس کی ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے ليلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے، جو رب کو راضی کر لے ليلۃ القدر کی رات اسی کے بند تالے کھلنے لگتے ہیں، جس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، رحمتوں سے نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، خود کو مالا مال ہونا چاہتے ہیں، ليلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری گزارش ہے آپ کو پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیحوں پر آپ کی مرضی صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ کو دوسرے نمبر پہ جو پڑھنا ہے سورہ قدر، سورہ قدر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، سورہ قدر کو صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو تسبیح پہ کاؤنٹ کر کے پڑھے یا انگلیوں پر پڑھے، بہت ہی دھیان سے اور خلوص دل سے پڑھنی ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا 70 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، مطلب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو سوچئے سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے ہی آپ کو کتنی نیکیاں ملے گی۔ جو بھی حاجات ہیں سب دل میں رکھے، ليلۃ القدر کی رات ملنے کی رات ہے۔ سورہ قدر 10 بار پڑھتے ہی فرشتے آپ کو اپنے نگہبان میں لے لیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے آپ کی ہر حاجات پوری ہونے لگے گی۔ سورہ قدر 10 بار پڑھتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کوئی آپ کے پاس سے گیا، آنکھیں نم ہو جائے گی۔ یقین جانیے فرشتے آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔
10 बार सूर्य कद्र पढ़ने के बाद तीसरा और आखिरी अमल है आपको जो करना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आपको 3 बार पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है सिर्फ। यह पढ़ते ही आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा और आखिर में एक बार दरूद शरीफ पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। पढ़ के रो रो कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजात पूरी होगी जो आप चाहते हैं। रहमतों और बरकतों वाली रात को ज़ाया ना करें। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं को ये अमल ज़रूर करें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लाइक करें, शेयर करना मत भूलें सदका जारिया समझकर। आप किन किन कंट्री से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।